پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان کی خارجہ اور دفاعی پالیسی کا سب سے بڑا بحران ستم ظریفی دیکھیے ان افراد کی وجہ سے پیدا ہوا جن افراد کو پاکستان کے بہترین مفادات کو سیکیور کرنے کے لیے ملک سے باہر بھیجا گیا. حسین حقانی صاحب نے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی کے اگر آپ ریسنٹ پاسٹ اٹھا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ کرٹیکل موومنٹس ہیں وہ حسین حقانی صاحب کے گرد گھومتے ہیں. سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے فی الحال کیونکہ اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. بیگم صاحب یہ بتائیں کہ اب اگر سیاسی قیادت اور سیاسی قیادت سے دوبارہ میں بات کہوں گا وہ سیاسی قیادت جو طاقت میں ہے وہ جرنیل بھی ہو سکتا ہے وہ سیاستدان بھی ہو سکتا ہے اگر وہ کسی شخص کو پک کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ آپ باقی سارے نظام کو چھوڑیں آپ جا کے یہ 4 کام کریں تو اس اپوائنٹی کا تو پھر نہ ہوا نا فالٹ. دیکھیں نا جو اپوائنٹ کر رہا ہے اسی کا فالٹ ہوا. بالکل اپوائنٹی کا فالٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹرمز آف انگیجمنٹ میں اگری کیا ہے کہ کسی کے آپ نے ذاتی مفادات کی پہلے پیروی کرنی ہے تو پھر you have agreed to do it. You see? یہ تو onus is on the appointing authority and equally on the appointee. ٹھیک. If you are somebody worth your salt جس کو کہتے ہیں تو آپ terms of appointment کو scrutinize تو کرتے ہیں نا. اب اگر آپ agree کرتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے. مثلا میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے میں جب ان کو ملنے گئی انہوں نے یاد کیا تو انہوں نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جائیں واشنگٹن. تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ پریسلر امینڈمنٹ وزیر اعظم صاحب لاگو ہے اور ظاہر ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم رول بیک کریں اپنے نیوکلیئر پروگرام سے. تو اگر بالفرض کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم رول بیک نہیں کریں گے تو آپ کی وزارت عظمیٰ چلی جائے گی تو میں وہاں کیا کروں گی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے اگر میری وزارت عظمیٰ جاتی ہے تو پھر جائے. ہم جہاں ہیں جہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم نے کھڑے رہنا اس سے نہ آگے نہ پیچھے. اس سے زیادہ ان کے اور میرے مابین میری سفارتکاری کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی. آپ کا مینڈیٹ پھر کس نے دیا؟ فورن سیکرٹری صاحب نے دیا. جی بریفنگز فورن سیکرٹری مینڈیٹ تو گورنمنٹ کا تھا. ٹھیک. پرائم منسٹر اینڈ ہز گورنمنٹ. لیکن مائی کمیونیکیشن واز ود فورن سیکرٹری. میاں شہریار اس وقت فورن سیکرٹری تھے وہی واشنگٹن آئے. اچھا ایک دقت جو مجھے بہت ہوئی تھی وہ یہ کہ ہمارے میرے شارٹ ٹینیئر میں ملٹری ڈیلیگیشنز بہت آتے تھے اور آرمی چیف بھی آئے ایئر چیف بھی آئے نیول چیف بھی آئے. ایڈمرل سعید نیول چیف تھے. ان کو جو میں نے بریفنگ دی وہ اس کے مطابق چلے. مارشل فاروق فیروز تھے ہمارے اس وقت ایئر چیف وہ بھی اسی طرح سے جو ان کو بریفنگ ملی میں نے اور میرے جو ساتھ سفارتکار تھے جو کہ میرے سے زیادہ تجربہ کار تھے سفارتکاری میں ہم نے مل کے ان کو بریف کیا تو وہ بھی اس کے مطابق چلے. آرمی چیف ہمارے تھے مرحوم جنرل آصف نواز. انہوں نے کسی کی کوئی بریفنگ نہیں سنی. انہوں نے اپنی مرضی کی اور میں نے اس کو اسپیسیفکلی کہا تھا کہ دیکھیے آپ کسی کو اکیلے نہ ملے لیکن وہ ملے. اب اس سچویشن میں کیا کر سکتی تھی؟ ٹھیک. میں یا مستعفی ہو سکتی تھی یا اپنی گورنمنٹ کو اطلاع کر سکتی تھی. تو میں نے جنرل آصف کو بھی بتایا کہ جی میں نے پرائم منسٹر کو بتایا ہے کہ آپ کی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں بنا سفیر کے یہ میرا فرض بنتا تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی ریزنٹمنٹ شو نہیں کی. اب یہ تو ہر کسی کی اپنی ایک سوچ ہے کیپیسٹی ہے اس کے مطابق. ڈومیسٹک جو کمپلشنز ہیں وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں سفارتکار کے مینڈیٹ میں بھی. یہ جو اکیلے ملنے والا کلچر ہے یہ پاکستان میں بہت پنپ گیا ہے. سیاسی قیادت جو ہے وکی لیک سے ہمیں پتہ چلا کہ کتنا اکیلے ملتے ہیں اور اکیلے مل کر کیا کیا چیزیں طے کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ امبیسڈرز بالخصوص جو ہیں اہم ترین ممالک کے اندر بعض اوقات اس معیار پر بنائے جاتے ہیں کہ اکیلے پن میں کتنے معاملات طے کر لیے جائیں. اب تو یہ معیار رہ گیا ہے اور ان امبیسڈرز کو پاکستان میں آنے کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑتی وہیں سے طے ہو جاتا ہے. اس کا انسٹیٹیوشنل کوئی سلوشن ہے؟ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دس؟ یہ دیکھیے یہ ڈیٹیریشن ہیز بین ٹیکنگ پلیس اوور دا ایئرس
اب شاید یہ اتنے گیسلی طریقے سے ڈرامیٹک انداز سے ہمارے سامنے آیا بیکاز آف ریسنٹ ایونٹس. یہ انفارچونیٹ فینومینا ہے. اور میں بتاؤں یہ پاکستان میں بھی ہے. آپ جب امریکہ میں جاتے ہیں دیر از نو سچ تھنگ ایز 1-to-1 وتھ اوباما اور 1-to-1 وتھ کلنٹن. وہ اس کی انسٹیٹیوشنل ریپرزینٹیٹیوز موجود رہتے ہیں. ہمارے ہاں جب بھی کوئی اسپیشل انوائے آئے جائے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب سے زیادہ سمجھدار ہیں اور باقی کسی پر ٹرسٹ نہیں کیا. یعنی فورن سیکٹری بھی نہیں بعض وقت ہوتا ہے, یعنی اس کے ایڈیشنل سیکٹریز بھی نہیں ہوتے, وچ از اے ویری انفارچونیٹ تھنگ, کیونکہ انسٹیٹیوشنل میموری میں نہیں کچھ آتا ہے, کوئی ریکارڈ نہیں مینٹین. اب مشرف صاحب کی جتنی انڈرسٹینڈنگز ہوئی وہ سارے اس وقت کے منسٹرز کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اس کا علم نہیں تھا, سارے فورن سیکٹریز کہتے ہیں علم نہیں تھا, ساتھ ساتھ امریکنز کلیم کرتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگز ہوئی, تو یعنی 1-to-1 ہوئی. نواز صاحب کی جب ملاقات تھی بل کلنٹن کے ساتھ کارگل کے موقع پر, تو جی ان کے ساتھ تھے لوگ, اور پھر یہ ہوتا تھا کہ باقی ٹیم بھی ساتھ تھی, تو ریگولر بیک اینڈ فورتھ کنسلٹیشن چلتا رہا فور دی انٹائر ڈے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو کہتے ہیں آپ رہیں تو کمرے میں, لیکن ہم ذرا سائٹ پہ جا کے 10 منٹ بات کر رہے ہیں, ویسا بھی تو ہوتا ہے نہیں, اس کا ریکارڈ بھی نہیں ہوتا. جی اس کا an entire thing was then dictated and a record was kept. اور یہاں تک کہ میں اس وقت ایڈ کر لوں کہ جس وقت نیوکلیئر سٹیلمیٹ ہوا اور کلنٹن صاحب نے 5 ٹیلی فون کالز کیے, وہ سارے 5 ٹیلی فون کالز کے ریکارڈ جو ہیں وہ فورن آفس کے آرکائیوز میں پریزرو کیے گئے ہیں. یہ موجود ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, جاوید حسن صاحب کے ساتھ بھی بات کریں گے, جاوید حسین صاحب کے ساتھ بات کریں گے ہم بریک کے بعد, اور ایشو یہ اٹھائیں گے کہ پاکستان کی نمائندگی سے لے کر ذاتی نمائندگی تک اتنی زبوں حالی ہو چکی ہے کہ امبیسڈرز کا کام پتہ نہیں چلتا کہ ریاست کے انٹرسٹ کی نمائندگی ہے یا ذاتیات کی نمائندگی ہے. اب اس کا حل کیا کیا جائے؟ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کا مقدمہ جو ہے وہ پور ریپرزنٹیشن کی وجہ سے مزید خراب ہو جائے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.